کبھی آپ نے سوچا شیطان سب سے خطرناک وار کب کرتا ہے؟ جب آپ گناہ کی طرف جا رہے ہوں، جب آپ کسی سے بدلہ لینے کا سوچ رہے ہوں، جب آپ کسی غلط کام میں ہوں؟ نہیں، شیطان کا سب سے طاقتور وار اس وقت ہوتا ہے جب آپ اللہ کے قریب آنا چاہتے ہیں، جب آپ تنہائی میں سجدے میں جاتے ہیں، جب آپ کی آنکھیں نم ہوتی ہیں اور دل کہتا ہے یا اللہ مجھے تھام لے، تب وہ خاموشی سے آتا ہے، آپ کے دل کے کان میں سرگوشی کرتا ہے، کیا فائدہ؟ تو تو گناہ گار ہے، تجھے تو اللہ بھی نہیں دیکھتا، تیری دعائیں وہ تو سنی ہی نہیں جا رہی، سب کچھ ویسے کا ویسا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں بندے کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ ہم بات کریں گے شیطان کے ان 3 خطرناک واروں کی جو وہ ہمارے دل پر کرتا ہے، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے اللہ کے دروازے کی جو ہمیشہ کھلا ہے۔ یہ سفر ہوگا اندھیرے سے روشنی کی طرف، مایوسی سے یقین کی طرف، شیطان کے وسوسوں سے اللہ کی رحمت کی طرف۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہیں جو تھک چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں، یا بس اللہ کو پکارنا چاہتے ہیں مگر سمجھ نہیں آتا کیسے۔ یہ ویڈیو شاید وہ ہو جس نے آپ کو دیر سے مگر صحیح وقت پر آواز دی ہے۔ شیطان ہر وقت طاق میں نہیں رہتا، وہ تب وار کرتا ہے جب انسان اندر سے ٹوٹا ہوتا ہے، وہ تب دل میں وسوسے ڈالتا ہے جب آپ کی دعائیں طویل ہو چکی ہوں، لیکن جب آپ نہ ملا ہو، آپ نے جن پر بھروسہ کیا وہی چھوڑ گئے ہوں، دل روتا ہو مگر زبان خاموش ہو، ہر طرف اندھیرا ہو اور روشنی کی کوئی کرن نہ دکھائی دے، تنہائی گہری ہو اور دل بوجھل، یہی وہ وقت ہے جہاں شیطان کہتا ہے بس چھوڑ دے سب کچھ، اللہ سے مانگ کر بھی کیا ملا، جسے تو یاد کر رہا ہے وہ تو تجھے یاد بھی نہیں کر رہا، وہ تمہیں رب سے مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے مایوسی اللہ سے کٹنے کا پہلا قدم ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہی ہے بخشنے والا مہربان۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار گناہ نہیں بلکہ مایوسی ہے، کیونکہ گناہ کے بعد بندہ توبہ کر سکتا ہے، مگر جب دل مایوس ہو جائے تو بندہ توبہ کی توفیق سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ شیطان جانتا ہے اگر تم نے مایوسی کو دل میں جگہ دے دی تو تم سجدے کرو گے لیکن خالی دل کے ساتھ، تو یہی وہ لمحہ ہوگا جہاں سے شیطان کی ہار شروع ہو جاتی ہے۔ مایوسی ایک وسوسہ ہے، ایسا وسوسہ جو تمہیں اللہ سے توڑ کر شیطان سے جوڑ دیتا ہے، لیکن تم جانتے ہو جو اللہ سے جڑ جائے وہ دنیا کی ہر ہار جیت سکتا ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، شیطان کی بات ماننی ہے یا رب کے وعدے پر یقین رکھنا ہے۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ شیطان تنہائی کے وقت کیسے وار کرتا ہے، اور وہ کون سے خیال ہوتے ہیں جو انسان کو مکمل طور پر اندر سے توڑ دیتے ہیں، اور اس لمحے اللہ کیسے دل سے بات کرتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کسی محفل میں بیٹھا ہوتا ہے لیکن دل اتنا تنہا ہوتا ہے جیسے صدیوں سے کسی نے آواز نہ دی ہو، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اندر ایک خالی پن ہوتا ہے، اور تب آتا ہے شیطان نرمی سے، خاموشی سے، ایک ایسا وار لے کر جو تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوتا ہے۔ وہ تمہارے دل میں یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ تو اکیلا ہے، تجھے کوئی نہیں چاہتا، کوئی تیرا نہیں رہا، تم جتنا لوگوں کے درمیان ہونے کی کوشش کرو وہ تمہیں اندر ہی اندر کہتا رہتا ہے یہ سب دکھاوا ہے، تو کسی کے لیے خاص نہیں، نہ رب کے لیے نہ بندوں کے لیے، تو بس ایک بوجھ ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب انسان باہر سے مسکرا رہا ہوتا ہے مگر اندر ٹوٹ رہا ہوتا ہے، اور یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب بندہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کیا واقعی میں کسی قابل ہوں؟ کیا اللہ بھی مجھے چاہتا ہے؟ شیطان تمہاری روح کی گہرائی میں وہ بیج بوتا ہے جس کا نام ہے احساس بے قدری۔
وہ تمہیں تم سے چھین لیتا ہے، تمہیں تمہارے رب سے دور کر دیتا ہے، وہ تمہیں قائل کر لیتا ہے کہ تو کسی محبت کے قابل نہیں، اللہ کی بھی نہیں، اور پھر جب تم تھک کر ایک سجدے میں گرنے کی کوشش کرتے ہو تو وہ پھر سے وار کرتا ہے۔ کس منہ سے اللہ کے پاس جا رہا ہے؟ وہ تجھ سے ناراض ہے، تیرے جیسے گناہ گار کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ صرف تمہارے جذبات نہیں ہوتے، یہ ایک شیطانی وار ہوتا ہے جو دل کے پردوں پر مسلسل بولا جا رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ تمہیں یاد دلاتا ہے تمہارے ماضی کی ہر غلطی، ہر گناہ۔ وہ تمہارے سچے آنسوؤں پر تمہاری پرانی خطائیں ڈال دیتا ہے۔ وہ تمہارے سجدے پر تمہارا کل کا گناہ رکھ دیتا ہے اور تمہارے دل میں کہتا ہے، دیکھ تیرے جیسا تو ہزاروں بار معافی مانگ چکا ہے، کیا فائدہ؟ رب نے معاف کرنا ہوتا تو اب تک کر دیتا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک انسان اللہ سے دور نہیں، مایوسی کے دھوکے میں قریب ہو کر بھی دور ہو جاتا ہے۔ تمہاری دعاؤں کا دروازہ کھل جاتا ہے مگر تم خود ہی پیچھے ہٹ جاتے ہو، کیونکہ تمہیں لگا اللہ تو مجھ سے ناراض ہے۔ شیطان تمہیں گناہ سے بھی زیادہ مایوسی کا گناہ سکھاتا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی چال ہے۔ یاد رکھو، گناہ کا زخم ہو تو وہ شفا بن سکتا ہے، مگر مایوسی وہ جڑ ہے جو آہستہ آہستہ تمہیں اندر سے ختم کر دیتی ہے۔ تم لوگوں سے چھپ کر رو سکتے ہو، لیکن اللہ سے، جسے تمہاری آنکھ کا پہلا آنسو بھی نظر آتا ہے۔ شیطان تمہیں تمہارے رب سے ایسے دور کرتا ہے کہ تم اپنی ہی نظر میں گر جاتے ہو۔ پھر وہ تمہیں دنیا میں مصروف رکھتا ہے، ایسی مصروفیت جو بے سکونی سے بھری ہوتی ہے، ایسی تھکن جو سونے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ تمہیں یہ یقین دلاتا ہے کہ سکون صرف دنیا سے آتا ہے، حالانکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سن لو دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر سے ہے۔ وہ تمہیں رب کی رحمت سے دور کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، یقیناً اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ شیطان تمہیں بتاتا ہے کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ بندے سے اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو پھر سوچو کون سچا ہے، وہ وسوسہ جو تمہارے دل کو توڑتا ہے، یا وہ رب جس کی کتاب تمہارے دل کو جوڑتی ہے؟ تم جتنے بھی گناہ گار ہو، تم جتنے بھی تھکے ہوئے ہو، تمہارے دل میں چاہے کتنی ہی گرد ہو، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، بس شیطان نے تمہاری آنکھوں پر غفلت کی دھند چڑھا دی ہے۔ جان لو تمہارا گناہ اللہ کی معافی کے سمندر کے سامنے ایسا ہے جیسے مٹھی بھر دھول، اور وہ چاہتا ہے تم لوٹو، بس شیطان تمہیں رکنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ تمہیں تنہائی دیتا ہے تاکہ تم سوچو کہ تم اکیلے ہو، حالانکہ وہ لمحہ جب تم بالکل اکیلے ہو، وہی لمحہ تمہیں رب کے سامنے زیادہ قریب کرتا ہے۔ جب سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تب تمہیں رب کی آواز سنائی دیتی ہے، وہ آواز جو دل کے اندر سرگوشی کرتی ہے، میں تمہارے قریب ہوں، بہت قریب، بس لوٹ آؤ۔ کبھی ایسا لمحہ آیا ہے جب دل میں صرف ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ کیا میں پھر سے اس کے قریب جا سکتا ہوں؟ کیا میرے جیسے گناہ گار کو بھی وہ اپنا بنا لے گا؟ اور پھر ایک اندر کی خاموش آواز آتی ہے، ہاں وہ تو ہے ہی مہربان، اس کی رحمت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ ہم نے شیطان کے وار سنے، اس کے وسوسے، اس کی چالیں، ہم نے دیکھا وہ کیسے دلوں میں مایوسی ڈالتا ہے، تنہائی میں گھیرتا ہے اور اللہ سے توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اب ہم اس رب کی بات کریں گے جو شیطان کی ہر چال سے بڑا ہے، جو انسان کی ہر کمزوری سے واقف ہے، اور جس کا در ہر اس دل کے لیے کھلا ہے جو واقعی لوٹنا چاہے۔ دنیا والے گناہ پر دروازے بند کرتے ہیں، لیکن اللہ گناہ پر بھی دروازہ کھول دیتا ہے، بس ایک سچے دل کی دستک چاہیے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
یقیناً وہی ہے بخشنے والا مہربان۔ اللہ کو تمہارے سجدوں کی گنتی سے زیادہ تمہارے دل کی حالت عزیز ہے، تمہارے الفاظ سے زیادہ تمہاری نیت قیمتی ہے، تمہاری خوبصورت آواز سے زیادہ وہ تمہارے ٹوٹے ہوئے لہجے کو سنتا ہے۔ جب تم رو کر کہتے ہو یا اللہ، آسمان پر سکون طاری ہو جاتا ہے، فرشتے جھک جاتے ہیں اور رب کہتا ہے کیا میرے بندے کو میرے سوا کوئی اور ملا؟ یہ رب ہے جو تمہارے آنسوؤں کو گناہ نہیں سمجھتا بلکہ وہ انہیں توبہ کا پانی سمجھتا ہے، جس سے دل کا ہر زخم دھل جاتا ہے۔ اور ہاں، کبھی سوچا تم نے اس لمحے کا جب تم اللہ کا دیدار کرو گے، جب قیامت کے دن وہ لمحہ آئے گا، ہر آنکھ نیچی، ہر نفس لرزتا ہوا، پھر ایک پکار آئے گی، کون ہے وہ جو دنیا میں صرف میری رضا کے لیے جیے؟ کون ہے وہ جو ٹوٹا گرا گناہ کیا لیکن بار بار میری طرف لوٹتا رہا؟ اسے میرا دیدار نصیب ہوگا۔ سوچو، جب پردے ہٹیں گے اور تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ رب ہوگا جس کے سامنے تم راتوں کو روئے تھے، جس سے تم نے بار بار معافی مانگی، جس کا نام تم نے سجدے میں پکارا، جس کے رحم پر تم نے خود کو چھوڑا، آج وہ تمہیں اپنی رحمت سے نواز رہا ہوگا۔ کیا کوئی خوشی اس سے بڑی ہو سکتی ہے؟ شیطان چاہتا ہے تم اس لمحے سے محروم رہو، اسی لیے وہ دنیا میں تمہیں بے یقینی دیتا ہے، مایوسی دیتا ہے، اللہ کی رحمت پر شک ڈالتا ہے۔ لیکن آج فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، شیطان کی چالوں کو جیتنے دو یا اللہ کی محبت کو دل میں بسا لو۔ اور یاد رکھو، اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے تمہیں کسی طویل راستے پر چلنے کی ضرورت نہیں، بس ایک لفظ، ایک جملہ، ایک نیت کافی ہے۔ بس دل سے کہو، استغفر اللہ، یا اللہ میں تھک گیا ہوں لیکن تجھ سے نہیں، اپنے نفس سے، اپنی کمزوریوں سے، دنیا سے۔ یہی استغفار شیطان کی ہر چال کا توڑ ہے، یہی استغفار دل کو رب سے جوڑنے والا سچا وسیلہ ہے، یہی استغفار روح کی صفائی اور رب کی رضا کا پہلا زینہ ہے۔ اور اب جب تم اس سفر کے اختتام پر ہو تو صرف ایک دعا باقی ہے، اے میرے رب، تو نے مجھے گناہ کرتے دیکھا پھر بھی رسوا نہیں کیا، تو نے مجھے بھٹکتا پایا پھر بھی دروازہ بند نہیں کیا، تو نے مجھے رویا ہوا پایا، تو نے مجھے سنا بھی اور تھاما بھی۔ یا اللہ، میں تھکا ہوں، بکھرا ہوں، مگر تیرے رحم سے مایوس نہیں۔ میری دعاؤں کی ٹوٹی زبان کو قبول کر، میرے سجدوں کے بھاری قدموں کو معافی کا راستہ بنا دے اور میرے اندر کی بے قراری کو تیری یاد سے قرار دے۔ یا اللہ، جب زندگی کے سب در بند ہوں تو اپنا در ہمیشہ کھلا رکھنا، اور جب قبروں کی تاریکی مجھے گھیر لے تو اپنی رحمت کی روشنی سے مجھے سجدے میں جگہ دینا۔ آمین یا رب العالمین۔